بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر تصرف اور اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ حکم چلانا اور خواہش سے مارنا، جلانا، پیدا کرنا، غریبی دینا، امیری لانا، تندرستی دینا، بیماری دینا، فتح و شکست دینا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکلات کو دور کرنا، مشکلات میں دستگیری کرنا اور وقت پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ یہ سب اللہ عز و جل کی شان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان ہے، کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور دوسری مخلوق کیوں نہ ہو، اس کی شان یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے۔ جس کو چاہتا ہے تخت و سلطنت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے غریب اور فقیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا تصرف اور ایسا اختیار یا ایسی صفت کسی مخلوق کے اندر ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرے، اس سے منتیں کرے، سماجتیں کرے، یا اس کے نام کی قربانیاں کرے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے تاکہ وہ اس کی بلائیں ٹال دے، ایسا شخص ایسا عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل کرنے کی وجہ سے مشرک ہو جاتا ہے، اور اس کو شرک فی التصرف کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کی طاقت و قوت اللہ کے لیے خاص تھی، اس نے وہ طاقت و قوت کسی مخلوق کے اندر تسلیم کر لی، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصرف چاہے وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذاتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، دونوں طرح سے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بعض کام اپنی عبادات کے لیے مخصوص کر لیے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض کارکرم، بعض کام ایسے ہیں، بعض ورکس ایسے ہیں جسے اللہ عز و جل نے اپنی عبادت قرار دیا ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سجدہ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ رکوع، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے نام کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، اس کے گھر کعبے کی زیارت کے لیے سفر کرنا، دور دور سے سواری اور جیسے بھی میسر ہو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا، اللہ عز و جل سے دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کی طرف اور اس کی طرف قربانی کے جانور لے جانا، اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے۔ اور ابھی میں بتاؤں گا لوگ کہاں کہاں سے قربانیوں کے جانور کہاں کہاں لے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے گھروں سے کہاں کہاں قربانیوں کے جانور لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کعبے میں منتیں ماننا، کعبے پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، اس کے گھر میں، اللہ کے گھر میں روشنی کرنا، آب زمزم کو تبرک سمجھ کر پینا۔ آج لوگ مزاروں کو دھل دھل کر کے تبرک سمجھ کر کے پیتے ہیں۔ یہ شان صرف خانہ کعبہ کی ہے کہ آب زمزم کو تبرک سمجھ کر کے پینا، بدن پر ڈالنا، جسموں کے اوپر ملنا، وہاں کا خادم بننا، یہ سب کام اللہ عز و جل نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے خاص کر لیے ہیں، اور مسلمانوں کو بتلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ سب اعمال کرو گے، ہم خوش اور راضی اور خوش ہوں گے، اور حج میں یہی سب کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نبی کو، کسی ولی کو، یا کسی فرشتے کو، یا کسی بھوت کو، یا کسی جن کو، یا کسی پریت کو، یا کسی دیوی کو، یا کسی دیوتا کو، یا کسی سچی جھوٹی قبر کو، یا کسی استھان کو، یا کسی تھان کو، یا چلے کو، یا کسی مکان کو، کسی تعزیے کو، کسی نشان کو، کسی چبوترے کو، کسی کے تبرک، کسی کے تبرک اور تابوت کو اگر کوئی شخص سجدہ کرے یا رکوع کرے، یا اس کے لیے روزہ رکھے، یا چڑھاوا چڑھاوے، یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے، یا جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، جاتے وقت الٹے پاؤں چلے، یا قبر کو چومے، یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کرے، دور دور سے
سفر کرے یا وہاں چراغ جلائے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے، ان کے مزاروں پر غلاف چڑھائے، قبروں پر غلاف چڑھائے، یا مورچھل جھلے یا شامیانہ تانے، یا ان کی چوکھٹ کو چومے یا ان کی سیڑھیوں کو چومے، یا ان سے دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے، یا ان کی مجاور بن کر کے خدمت کرے، یا وہاں شیرنی اور بتاچے اور اگر بتیاں لے کر کے جائے، یا بکرے اور مرغے لے کر کے جائے، یا وہاں ڈیگیں وغیرہ لے جا کر کے چڑھائے، غرض اس قسم کا کوئی بھی کام اگر انسان جا کر کے کرتا ہے تو اس سے کھلا ہوا شرک لازم آتا ہے. یہ کھلم کھلا یہ شرک ہے. اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادت، یعنی عبادت و بندگی میں کسی مخلوق کو شریک کرنا. یہ صرف اللہ عز و جل کا خاصہ ہے کہ اس کے لیے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں، نظر و نیاز کیے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کیا جائے، قربانی کے بکرے لیے جائیں، وہاں چراغاں کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے، وہاں کے پانی کو آب زمزم کو تبرک سمجھ. یہ تمام سب خاص ہیں اللہ عز و جل کے گھر کے لیے، اس کی شان کے لیے، اس کی عبادت ہے یہ. اور اس عبادت میں کسی مخلوق کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی درگاہ کو، کسی استھان کو، کسی دیوی کو سمجھنا، یہ میرے عزیز یہ شرک کہلاتا ہے. اب یہ عقیدہ جو ہے، یہ اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا. اللہ کے کسی مخلوق کی تعظیم اللہ جیسی کرنا، خواہ یہ عقیدہ ہو کہ وہ ذاتی اعتبار سے ان تعظیموں کے لائق ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کی برکت سے ہماری بلائیں ٹل جاتی ہیں. ہر صورت میں یہ عقیدہ کیا ہے؟ شرکی عقیدہ ہے. یہ جائز ہرگز مسلمان کے لیے نہیں ہے. اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے. تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص یہی سب عقیدے رکھ کر کے بلا توبہ کے لیے مر گیا، اے دنیا کے مسلمانوں، اے سامعین کرام، اے مسلمانوں سنو، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اگر یہی سب اعمال کرتے ہوئے، یہی سب کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر بغیر توبہ کے مر گیا تو یاد رکھو اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی. اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا ہے. اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک کا کلام سنو، عرش سے آواز آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یاد رکھو جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ اس کے اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ یاد رکھو جو شرک کرتے ہوئے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی انصار، کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی دستگیر ملے گا. جب تم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر، جب گناہوں کے گٹھر لے کر جب تم پل صراط پر چلو گے اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہوگے اور تمہارے قدم وہاں ڈگمگائیں گے، اللہ کی قسم تو وہاں نہ کوئی تمہیں ولی نظر آئے گا، نہ کوئی مرشد نظر آئے گا. اس لیے شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر مرو گے تو ہرگز نجات نہیں ہو سکتی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت اور حرقت، اے معاذ تیرے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، تجھے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے، تجھے زندہ بھون دیا جائے اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی چیز کے اندر تو شرک کر لے تو شرک نہ کرنا، اپنے جسم کی بوٹیاں اڑا دینا، خود انگاروں کے حوالے چلے جانا، لیکن کبھی شرک